اور کتنے لوگوں کو تمہاری وجہ سے قربان ہونا پڑے گا۔ آپ کب اپنی آنکھیں کھولو گے اور حقیقت دیکھو گے بھائی؟ بہت ہو گیا ارطغرل۔ السلام علیکم ناظرین، پچھلی قسط کے اینڈ پر آپ نے دیکھا کہ بانو جی کی ایک سپاہی کو زخمی کر کے بھاگ نکلی تھی۔ اس قسط کے آغاز میں وہ بھاگ رہی تھی کہ گندوگدو کا سپاہی دمرل اسے دیکھ لیتا ہے اور کہتا ہے جی نہیں رکتی۔ دمرل اس پر تیر چلا دیتا ہے جو سیدھا بانو جی کو لگتا ہے اور وہ گر جاتی ہے، لیکن پھر اٹھ کر دوبارہ بھاگنے لگتی ہے۔ دمرل بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے۔ دوسری طرف قبیلے کے سپاہی دوان کو گرفتار کر کے لے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس دوران ارطغرل بھی چھپ کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ ان کے جانے کے بعد ارطغرل اپنے آپ سے کہتا ہے ہمیں کوئی ایسی جیت نہیں ملی جس کی ہم نے کوئی قیمت نہ چکائی ہو۔ دوسری طرف بانو بھاگتے اپنے گھوڑے کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اس پر سوار ہو کر وہاں سے نکل جاتی ہے۔ دوسری طرف امیر سعد الدین مہمان خانے میں آیا ہوا تھا اور گمس تیغن بھی اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ سعد الدین کہتا ہے تو کورکت بھی فوت ہو گیا ہے اور تجھ تیغن نیا سردار بن چکا ہے۔ گمس تیغن کہتا ہے جی ہاں، میری بہن آیت الن کا پورا کنٹرول ہے تجھ تیغن پر۔ سعد الدین کہتا ہے اس کا مطلب ہے جب تم مارگریو بنو گے تو وہ تمہاری طرف ہوگا۔ گمس تیغن کہتا ہے وہ وہی کرے گا جو میں چاہوں گا۔ سعد الدین کہتا ہے لیکن اگر اس نے بھی اپنے باپ کی طرح مارگریو بننے کی خواہش پال لی تو پھر؟ گمس تیغن کہتا ہے تو پھر میں اسے بھی اس کے باپ کی طرح ختم کر دوں گا، اور گندوگدو میری بیٹی سے شادی کرنے والا ہے، اس لیے اس کی طرف سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے۔ سعد الدین کہتا ہے بہت اچھے گمس تیغن، تم ایک ایک کر کے سارے وعدے پورے کر رہے ہو۔ اس کا مطلب ہے قبیلے کے سرداروں سے بات چیت کے لیے کچھ نہیں بچا۔ میں فوراً انہیں بتا دوں گا کہ میں تمہیں مارگریو بنانا چاہتا ہوں۔ اب تم جاؤ اور جا کر آرام کرو، آج کی رات تمہاری ہے۔ دوسری طرف گونجا گل نے کے لیے کاراکائلر کے مقام پر پہنچ گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں سلجان بھی وہاں آ جاتی ہے۔ گونجا گل اسے دیکھ لیتی ہے اور اس کا پیچھے ہے۔ سلجان ایک درخت کے نیچے کھڑی ہو کر بانو جزک کا انتظار کرنے لگتی ہے۔ کچھ دیر بعد بانو جزک زخمی حالت میں وہاں پہنچتی ہے۔ گونجا گل بھی قریب ہی چھپ کر سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ سلجان بانو جزک کو نیچے اتارتی ہے، پھر بانو جزک کہتی ہے میرے کندھے سے تیر نکال دو۔ سلجان تیر نکال دیتی ہے اور پھر اس کے زخم پر اپنا رومال رکھتی ہے۔ اس کے بعد بانو جزک آہستہ سے پوچھتی ہے کیا گونجا گل آ گئی ہے؟ سلجان کہتی ہے ہاں آ گئی ہے۔ پھر بانو جزک اونچی آواز میں بولنا شروع کرتی ہے اور کہتی ہے آیت الن اس دفعہ بچ نہیں پائے گی، مجھے دورو خاتون کی موت کے حوالے سے ایک ثبوت مل گیا ہے۔ یہ سن کر گونجا گل چونک جاتی ہے۔ اس دوران سنگر تیغن بھی ایک جگہ چھپ کر ان کی نگرانی کر رہا تھا۔ پھر بانو جزک کہتی ہے اب قبیلے کے درمیان میں مجھے نہیں لٹکایا جائے گا بلکہ میں ان کو لٹکاؤں گی۔ کل شام کو میں دوبارہ یہاں آؤں گی اور اپنے ساتھ وہ ثبوت بھی لے کر آؤں گی۔ وہ ثبوت آیت الن کا خاتمہ کر دے گا۔ اس کے بعد وہ دونوں کھڑی ہو جاتی ہیں اور گونجا گل فوراً وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ پھر سلجان بانو جی کو گھوڑے پر سوار کراتی ہے اور اللہ حافظ کہہ کر اسے روانہ کر دیتی ہے۔ اس کے بعد سلجان واپس قبیلے کی طرف چل پڑتی ہے۔ دوسری طرف مہمان خانے میں شیخ کرمانی سعد الدین کے پاس پہنچتا ہے۔ سعد الدین اسے دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ شیخ کرمانی کہتا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ہر وقت آپ کی خیریت کے لیے دعا کرتے ہیں۔